خوشبو رمضان خوشبو رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کے موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام فیضان رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین، بڑی ہی بابرکتوں والا مہینہ، بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، ہم جتنا چاہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم رحمتیں لوٹ سکتے ہیں۔ بے بہا رحمتوں کا نزول، بے بہا بخشش کا نزول، بے بہا مغفرت کا نزول، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ افطاری کی ٹرانسمیشن میں ہم سب جمع ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ سیدی مرشدی و مربی علی نبی اولاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید صداقت علی شاہ صاحب قبلہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جی آئیں کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی شہزادہ غوث الورا سیدی مرشدی و مربی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید علی حیدر حسنی صاحب قبلہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے بازی افطاری کی ٹرانسمیشن میں۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شناخوان مصطفیٰ محمد نوید اقبال چشتی صاحب، ماشاءاللہ دو شناخوان موجود ہیں اور دونوں ہی ماشاءاللہ چشتی سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ اور معروف شناخوان مصطفیٰ سینئر شناخوان ہیں ہمارے ساتھ موجود محمد رفیق چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمیل اینکر، جی میں ہوں عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام فیضان رمضان۔ ماہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا دوسرا روزہ ہے اور پہلے عشرے کو رحمتوں کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں برساتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کو میں اشعار میں کچھ یوں بیان کروں گی کہ مانگ لو خدا سے گر گرا کے کہ ابھی مغفرت سستی ہے، کہ مانگ لو خدا سے گر گرا کے کہ ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے، رب کی رحمت برستی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، ہماری یہ خواہش ہے کہ چونکہ آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کیا جائے، کل چونکہ 3 رمضان شروع ہو جانا ہے اور تیسرے رمضان میں بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ نے پردہ فرمایا، رسالت فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو بہت سی آیات کریمہ آپ کی شان میں گزری، تو کائنڈلی چند آیات کریمہ میں آپ روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے بڑا اور بنیادی حوالہ قرآن مجید ہے۔ ایک مسلمان کی نظر میں، ایک مسلمان کے خیال میں، ایک مسلمان کے نظریے میں قرآن مجید کے حوالہ سے بڑھ کر کوئی حوالہ نہیں۔ اور جب ہم شخصیات کو دیکھتے ہیں، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو دیکھتے ہیں، تو پہلا حوالہ قرآن مجید کا ہے کہ قرآن پاک اس شخصیت کے متعلق، اس ہستی کے متعلق کیا کہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص اور لطیف بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید
کی کوئی آیت کسی کے مخصوص کمال کے متعلق اترے، اس میں اس کی کسی شان کا ذکر ہو، اس میں اس کا تذکرہ خیر موجود ہو، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن حکیم فرقان مجید پر عمل کر کے، یعنی قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اپنا کر، جن سے روکا ہے ان سے رک کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ قرآن مجید کی ہر وہ آیت جو اہل ایمان کی شان بیان کرتی ہے، جو اہل تقوی کی شان بیان کرتی ہے، جو پرہیزگاروں کا مقام بیان کرتی ہے، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت میں اس ہستی کی شان اور مقام۔ اب جہاں تک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کا تعلق ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لفظوں میں قرآن دیکھنا ہے تو وہ ہر مسجد میں موجود ہے، وہ ہر گھر میں موجود ہے، اور جب آپ نے اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو وہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ سرکار کا ہر عمل، حضور کا ہر فرمان وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، وہ قرآن مجید کی توضیح ہے، وہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل، ہر ادا اگر بدرجہ اتم ہمیں کسی ہستی میں نظر آتی ہے تو وہ ذات ہے جناب سیدہ اور اس کارن سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کی گواہی ہے، فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پوری کائنات میں چلنے میں، پھرنے میں، گفتگو کرنے میں، مسکرانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ایک ایک ادا میں جتنا میں نے سیدہ کائنات کو حضور کے قریب پایا کسی دوسری ہستی کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت کو دیکھیں تو جس طرح اس کی عملی تفسیر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نظر آتی ہے، ایسا ہی مضبوط تعلق سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ملتا ہے۔ اور ایک بات جو ہماری خواتین کے لیے بھی بالخصوص اہم ہے، دین اسلام دین مکمل، دین کامل اور دین اکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں ایک رہنمائی وہ ہے جو حضور کے ارشادات ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، اور دوسری رہنمائی وہ ہے جو عملی ذریعے سے امت کو عطا فرمائی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی ذات میں تمہارے لیے کامل نمونہ موجود ہے، تم ان کی پیروی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہو، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ مردوں کے نہیں۔ اب اگر کائنات کی کوئی بیٹی سوال کرے کہ یہاں پر قولی رہنمائی تو ہمیں ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حضور کی حدیث سے ملتی ہے، لیکن اگر میں اس چیز میں عملی رہنمائی کی متلاشی بنوں اور جستجو کروں کہ میری عملی رہنمائی کیسے ہوگی، اور کام وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مرد وہ نہیں کر سکتے، تو پھر میں حوالہ دوں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت تامہ جو سیدہ کائنات کو حاصل ہے، اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی اور یہ سوال کا جواب موجود ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کا عملی اسوہ اگر آج بھی کوئی خاتون دیکھنا چاہتی ہے اور وہ مسئلہ ایسا ہے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، تو اس سوال کا جواب سیدہ کائنات کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پر سیدہ کائنات کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اور جو خصوصی طور پر آیات مقدسہ ہیں اس میں سے ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ وقت میں جیسے گنجائش ہوگی تو ہم مزید قرآن مجید کی آیات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحیح مسلم میں ہے
اور اس کی راویہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتم علیہ مرتم مرحل من شعر اسود، کہ حضور ایک روز اپنے گھر مبارک سے صحن اقدس میں تشریف لائے اور آپ کے بدن اقدس پر ایک چادر تھی جس پر اونٹ کے گجابے کے نشانات وہ بنے ہوئے تھے سیاہ دھاگے سے۔ فرماتی ہیں کہ فجاء الحسن بن علی، حضرت حسن مجتبی تشریف لائے، فادخلہ معہ، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ اپنی چادر میں داخل فرمایا۔ ثم جاء الحسین بن علی، پھر حضرت جناب امام علی مقام امام حسین تشریف لائے، فدخل معہ، وہ حضور کے ساتھ حضرت امام حسن کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو گئے۔ اب یہ چونکہ جو اہل علم ہیں لوگ اور گرامر سے اور عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں وہ اس بات میں غور کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن آئے تو ادخلا حضور نے داخل کیا، اور جناب حسین آئے تو دخلا اپنی مرضی سے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ در دولت جہاں پر دروازے سے بغیر اجازت کے کوئی نہ جا سکے، اگر آپ کی مبارک چادر میں اپنی مرضی سے حضرت امام علی مقام داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ سیدہ کائنات کے شہزادوں کو اللہ نے عزت اور مقام کیا تھا۔ پھر ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادخلہا معہ، پھر سیدہ کائنات آئی، حضور نے اپنے ساتھ داخل کیا۔ ثم جاء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادخلہ معہ، پھر حضور مولا کائنات آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بھی اپنے ساتھ چادر میں داخل کیا۔ اب 5 افراد جب چادر میں آ گئے تو ثم قال، پھر حضور نے قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا ذی فہم انسان قرآن مجید کی کسی آیت مقدسہ کو پڑھے، ہو سکتا ہے کہ جس موقع پر اسے وہ آیت پڑھنی چاہیے اس موقع کی تعیین میں اس سے سہو ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے، اس سے خطا ہو جائے، لیکن جب 5 افراد چادر میں ہیں تو قرآن وہ ہستی تلاوت فرما رہے ہیں جن کے سینہ اطہر پہ قرآن اترا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن ہے ہی وہ جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ نے تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور وہ طہارت کا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ اقدس سے یہ 4 حضرات کو مقام طہارت ملا۔ لیکن ایک جملہ میں کہوں گا یہاں پر کہ وہ طہارت جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو، اور اس طہارت میں یہ 4 حضرات بھی شامل ہیں، اس طہارت کا جو فیضان صبح قیامت تک جاری ہے وہ سیدہ کائنات کی ذات سے جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ طہارت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ صرف اور صرف طہارت آپ کی ذات اقدس تک محدود نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک خاندان رسالت میں طہارت کا جو فیض آ رہا ہے اس کی تقسیم سیدہ کائنات کی بات ہے۔ نامر صاحب بہت خوب، اور یہاں پر ضمن مجھے یاد آ گیا کہ امام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمہ نے فرمایا اور بہت خوب فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد دوسرے مہمانوں کے ساتھ ہم اسی طرح گفتگو جاری رکھیں گے۔ خوشبو